بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے اپنی گزشتہ ایک دو ویڈیو میں ایک خبر کا ذکر نہیں کیا جو 3 4 5 دن سے وہ خبر زبان زد عوام تھی اور میڈیا پہ بھی تھی اور سوشل میڈیا پہ بھی تھی، اور وہ تھی کہ اپنے جاوید لطیف صاحب ہیں، ایک شیخو پورہ سے MNA ہیں PMLN کے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اسلام آباد میں کہ خان صاحب کے اوپر کچھ اس طرح کے مسائل ان کے لیے کھڑے کرنے چاہیے، جیسے توہین مذہب کا، توہین رسالت کا، توہین قرآن کا، توہین حدیث کا، اس طرح کی انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کی تھی۔ تو وہ میں نے بات سنی، میں نے دیکھی، بڑی تفصیل سے ان کی میں نے ویڈیو دیکھی، اور مجھے افسوس ہوا کہ جب ہم اپنے سیاسی مخالف یا کسی بھی طرح کا مخالف ہو نا، تو اس کا جب ہم مقابلہ نہیں کر سکیں تو اس کے اوپر ہم کیا الزام لگا دیں کہ یار یہ توہین رسالت کا مرتکب ہوا ہے، یہ توہین قرآن کا مرتکب ہوا ہے۔ وہ جاوید لطیف صاحب وہاں پہ اس طرح کی حدیث کوڈ کر رہے تھے، قرآن پاک کی آیتیں کوڈ کر رہے تھے۔ میں نے خان صاحب کا 4 سدہ والا جلسہ دیکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں پاکستان کے عوام کو لا الہ الا اللہ کی مدد سے نکالوں گا یا ان کو آزاد کراؤں گا۔ اصل میں آپ نے پورا فقرہ نہیں سنا تھا، میں نے خان صاحب کی وہ تقریر سنی تھی، وہ مطلب ہے کہ ایک دو اس فقرے میں لفظ مس ہو گیا تھا، لیکن خان صاحب کا مطلب یہ نہیں تھا، ہم سب کو پتہ ہے اور جاوید لطیف صاحب کو بھی پتہ ہے کہ ان کا مطلب یہ نہیں تھا۔ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ میں اس پاکستان کے عوام کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد سے، غلامی سے نکالوں گا۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود اور اس کے سوا ہم کسی کے آگے نہیں جھکتے۔ وہ تو ایک اس پیرائے میں بات کر رہے تھے، اور جاوید لطیف صاحب نے اس طرح کی باتیں اس طرح کی اٹھا کے تو ایک تھوڑا سا سیگمنٹ بنا لیا اس کا، اور لوگوں کو کوئی غلط سی نا انفارمیشن دینے کے پروگرام میں تھے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، اور ان کی پارٹی نے بھی ان کو سنبھالا۔ حسن اقبال صاحب نے اس بات کی سپورٹ بالکل نہیں کی، انہوں نے کہا ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ میں جب 2017 میں یا 16 میں ایک قومی اسمبلی سے ایک بل پاس ہوا تھا، میں جاوید لطیف صاحب کو یاد کراؤں، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آپ کے ساتھ تھے اور آپ کی پارٹی بھی تھی، جس میں آپ نے کوئی الف نامہ چینج کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی قانون میں ترمیم کی تھی کہ جو بندہ الیکشن کے کاغذات بھرے گا وہ کوئی ضروری نہیں کہے کہ میں ختم نبوت کے اوپر ایمان رکھتا ہوں یا نہیں، اس طرح کا تھا۔ شاید اگر میں غلط ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے جو سننے والے ہیں اگر میں غلط ہوں تو اس طرح کی نا اس وقت ایک ایکٹیویٹی قومی اسمبلی میں ہوئی تھی، تو اسی کے اوپر بابا خادم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اسی کے اوپر ہی تو وہ اسلام آباد آ کے بیٹھے تھے کہ آپ نے اس طرح کا کوئی قانون بنایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، مطلب ہے کہ کوئی قانون میں ترمیم کے اوپر یا اس کو لوز کرنے کے اوپر یا اس کی گرفت کو کمزور کرنے کے اوپر، اسی سے تو بابا خادم جو رضوی تھے انہوں نے آپ کے اسی قانون کی وجہ سے تو وہ ان کی پارٹی نے جنم لیا تھا TLP، جسے ہم اب تحریک لبیک پاکستان کہتے ہیں۔ تو میں اس پہ مختصری بات کروں گا کیونکہ میں بھی ایک سادہ سا بندہ ہوں، جاہل سا بندہ ہوں، دین کے اوپر بات نہیں کر سکتا۔ میں صرف ایک بات جانتا ہوں، میرا ایمان ہے اپنے اللہ پہ، میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہوں، یہ میرا اور میرے اللہ کا اور میرے رسول کا مسئلہ ہے، اس میں دوسرے کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ خان صاحب نے جو بات کی ہے اس میں سلپ آف ٹنگ ضرور ہوا ہے، اور تھوڑی سی نا وہ واقعی غلط فہمی، اگر کوئی نیا بندہ آ کے شامل ہو اور وہ سنے تو وہ سمجھے گا خان صاحب نے اس طرح کی بات کی، لیکن ہم نے خان صاحب کے جلسوں کا اور ان کے اس فکرے کا تسلسل دیکھنا ہے کہ خان صاحب کیا کہتے آ رہے ہیں۔ تو میں اس پہ افسوس کا اظہار کر سکتا ہوں، اور جاوید لطیف صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز آپ ایسا نہیں کریں، کیونکہ میں اس کے اوپر 2-3 باتیں میاں نواز شریف کی، مریم کی بھی بتا سکتا ہوں، لیکن نہیں، میں نہیں بتاؤں گا، مجھے کیا ضرورت ہے کرنے کی۔ تو ہمیں اپنے اللہ اور اللہ کے رسول سے کتنی محبت ہے یہ ہمارے دل میں ہمارے مان کا حصہ ہے، اس سے میرے سے آپ کو کچھ لینا دینا نہیں ہے اور مجھے آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ تو پلیز ہم اپنے سیاسی جو اختلاف ہیں انہیں سیاسی دائرے کے اندر ہی رہیں۔ خان صاحب کا مقابلہ آپ کریں، سیاست کے اندر کریں، ٹکا کے کریں ان کا مقابلہ، لیکن لگتا ہے کہ جب بندے کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا
کہ پچھوکڑ موترنے نال ویر نہیں مکتے. مطلب ہے کہ اگر کسی کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے تو آپ اپنا روزانہ پیشاب اس کی دیوار کے ساتھ کرنا شروع کر دو کہ میں اس کے ساتھ میرا ویر ہے تو میں اس کی دیوار پیشاب کر کے کراؤں گا. تو اس کا مطلب ہے تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. جو بھی جوید لطیف صاحب نے کیا میں انہیں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بالکل ایسا نہیں کریں. اگر آج آپ خان صاحب کے اوپر اس طرح کی کوئی تہمت لگائیں گے یا کوئی الزام لگائیں گے تو کل آپ بھی اس کو بھگتیں گے. بلکہ آپ بھگت چکے ہیں. خواجہ آصف بھگت چکے ہیں. میاں نواز شریف کو جوتا پڑ چکا ہے. حسن اقبال کے اوپر گولی چل چکی ہے. آپ کو تو خود بھگتا ہوا ہے آپ نے. تو آپ اس طرح کی جو سینسٹیو معاملات ہیں پلیز انہیں نہیں چھوڑیں. آپ اپنے اللہ سے پیار کریں, اپنے نبی سے پیار کریں اور اس کو اپنے دل میں رکھیں. کسی کو بھی نہیں بتائیں. میرے دل میں میرے اللہ کا اور میرے رسول کا کیا مقام ہے یہ میں جانتا ہوں. مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے کہ میں اپنے اللہ سے کتنا پیار کرتا ہوں یا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی اہل بیت سے, صحابہ اکرام سے, اولیاء کرام سے ان کا کتنا احترام کرتا ہوں. یہ میرا مسئلہ ہے, کسی کا اس میں مسئلہ نہیں ہے. دین اسلام اپنا اپنا ہے, ہم نے قبر میں اپنا جواب دینا ہے. تو جو آپ کے سیاسی معاملات ہیں ان کو سیاست تک ہی رکھیں اور اس معاملے کو دبائیں. ان معاملات کو اتنا آپ نہیں کریں. مجھے افسوس ہوا, پاکستان پیپلز پارٹی ایک جماعت تھی, وہ کبھی اس کے اوپر بڑا اچھا سٹینڈ لیتی تھی. بے نظیر بھٹو اس کے اوپر مذہبی جو معاملات ہیں ان کے اوپر اچھا سٹینڈ لیتی تھی. وہ یہی کہتی تھی کہ مذہب ہے جو وہ بندے کا اور اللہ کا مسئلہ ہے, اس میں تیسرے بندے کا کام نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی بھی اس پہ خاموش ہے. اس پہ مجھے افسوس ہوا. چودھری اعتزاز احسن نے کاشف بازی کے پروگرام میں آ کے اس کی مذمت کی, اس پریس کانفرنس کی, اور جو جوید لطیف صاحب نے کہا اس کی پرزور مذمت کی. بلکہ انہوں نے تو اس حد تک کہہ دیا کہ ان کی جو پریس کانفرنس تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی جنونی اٹھے اور خان صاحب کو گولی مار دے, اور تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. چلو اس کو اس طرح کے معاملات میں لٹکاتے ہیں, اپنے راستے سے ہٹاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھائے اور صراط مستقیم دکھائے, اور اپنی محبت, اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اہل بیت کی محبت ہمارے نصیب فرمائے. کیوں کہ یہ جگر 3 محبتیں ہمارے پاس ہیں تو ہمارا بیڑا پار ہے. اور اس طرح کے جو باتیں کر کے دینی معاملات کے اوپر اس طرح ہم اپنی سیاست نہیں چمکا سکتے. اس سے اس ملک کے اندر آگ ہی لگے گی. آج آپ عمران خان کے لیے یہ کانٹے بچا رہے ہیں, کل یہ آپ کے اوپر, آپ کے آگے بچھیں گے. تو پلیز اس پہ ذرا سوچیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیکن میں پھر بھی ایک بات کہوں گا, ایک عام سا بندہ ہوں, جاہل سا بندہ ہوں دین کے معاملے میں. تو اگر میری کسی بات سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے یا میں نے کوئی جذبات کے اندر آ کے کوئی بات غلط کر دی ہے تو میں ہاتھ جوڑ کے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے معافی مانگتا ہوں, اور اپنے سننے والوں سے بھی مانگتا ہوں کہ اگر میری کوئی ایسی بات ہوئی ہو تو پلیز اللہ بھی مجھے معاف کرے اور اللہ کا رسول بھی مجھے معاف کرے, اور آپ بھی مجھے معاف کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.